بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ بہت ہی عام ہے، یعنی کہ اسم کی چند حالتیں ہوتی ہیں اور ہر اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذیل کی کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہو۔ حالتیں آپ کے سامنے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کر لیتے ہیں۔ اس کی جو پہلی حالت ہے یعنی کہ حالت فاعلی، اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کسی اسم کی وہ حالت جب وہ فاعل کی حیثیت سے کام کرے، یعنی یہ اسم کی وہ حالت ہوتی ہے یا وہ صورت ہوتی ہے جب وہ بطور فاعل جملے میں کام کرے۔ اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جو کہ فعل سر انجام دے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملے میں کام کرنے والا تو فاعل ہے۔ اچھا، اگر جملے میں کام کرنے والا کام نہ کرے اور اسم آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا۔ تو اب حالت فاعلی کی ہم نے جو مثال لی ہے اس کے ذریعے ہم وضاحت کریں گے۔ احمد نے روٹی کھائی، تو اس جملے میں یہاں کام کرنے والا یعنی روٹی کھانے والا احمد ہے، لہٰذا احمد کی حالت فاعلی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے دوسری قسم کی جانب، یعنی کہ حالت مفعولی کی جانب۔ مفعولی کی ہم تعریف کریں گے کہ حالت مفعولی کیا ہے۔ کسی اسم کی وہ حالت جب وہ بطور مفعول کام کرے، یہ بھی اسم کی ایک ہی حالت ہے، ایک حالت ہی ہے، لیکن یہ وہ حالت ہے جب اسم بطور مفعول کام کرے، جملے میں بطور مفعول کام آئے یا کام کرے، ایسی اسم کو ہم مفعول کہیں گے، یا ایسا اسم جو ہوگا وہ حالت مفعول میں ہوگا۔ اب مفعول کس چیز کا نام ہے اس کی بھی تعریف کر لیتے ہیں کہ مفعول کیا ہوتا ہے۔ وہ اسم جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جملے میں جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، جس سے کوئی کام لیا گیا ہو یا اس پر جو فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہو، اسی طرح کے اسم کو مفعول کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں حالت مفعولی کی۔ حالت مفعولی جس طرح سے ہم نے بتایا کہ یہ اسم کی وہ حالت ہوتی ہے جو کہ بطور مفعول استعمال ہو یا کام کرے، تو اسے کہتے ہیں، یا جس پر کام کا اثر پڑے، ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے۔ جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے، احمد نے روٹی کھائی، تو اس میں کھانے کا اثر روٹی پر پڑتا ہے، اس لیے روٹی حالت مفعولی ہے۔ روٹی بھی ایک ہی قسم کا جو ہے وہ اسم ہے، تو یہاں پر یہ کون سا اسم ہے؟ یہ یعنی کہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت مفعولی میں ہے۔ مفعول کے ساتھ اکثر کو یا سے آتا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ہم، جیسے کہ حامد نے اسلم نے حامد کو خط لکھا وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کو بھی اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ یا کو سے کے آنے سے کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آگے آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو اب آگے بڑھیں گے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے حالت اضافی۔ اب ہم اس کی تعریف کریں گے کہ حالت اضافی ہوتا کیا ہے۔ وہ حالت جس میں کسی ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جائے، یعنی کسی اسم کا علاقہ یا تعلق کسی دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، تو ایسی حالت کو حالت اضافی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے اسم کی جس میں اس کے ساتھ دوسری اسم جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے، یا اس سے اس کا نسبت ظاہر کی جاتی ہے، یا اس سے دوسرے اسم کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے اسم کو، یعنی کہ یہ کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ تو یہ اسم جو ہوتی ہے یہ حالت اضافی میں ہوتی ہے۔ اب ہم مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے۔ جیسے احمد کا گھوڑا، یہاں گھوڑے کا تعلق احمد سے ظاہر کیا گیا ہے،
यहाँ پر دو باتیں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اس کی بھی میں نے الگ سلائڈ میں جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ مضاف اور مضاف علیہ۔ تو یہاں گوڑا جو ہے، گوڑے کا تعلق احمد سے ظاہر کیا گیا ہے، تو گوڑا کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور احمد جو ہے یہ مضاف علیہ ہے۔ اس سلائڈ میں دیکھیے گا، اس کی میں نے تعریف کی ہے، تو اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ مضاف کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے۔ مضاف جو ہوتا ہے وہ ایک اسم ہوتا ہے جو دوسرے اسم کے ساتھ لگائی جائے، یعنی کہ جملے میں ایک اسم موجود ہو، اس کے ساتھ دوسرا اسم لگایا جائے، تو اس دوسرے اسم کو ہم مضاف کہیں گے۔ اب دوسرے کی بھی تعریف کر لے، پھر وضاحت کریں گے مثال کے ذریعے۔ مضاف علیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرا اسم منسوب کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا دوسرا اسم جس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہو، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرا اسم لگایا گیا ہو یا منسوب کیا گیا ہو۔ اسی طرح کے اسم کو ہم مضاف علیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مضاف دوسرے اسم کے ساتھ لگایا گیا ہو، اور مضاف علیہ جس کے ساتھ دوسرا اسم لگایا گیا ہو۔ اب ہم مثال کے ذریعے وضاحت کریں گے کہ ہوتا کیا ہے یہ۔ امجد کی کتاب، یہاں پر امجد جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسری اسم جو ہے وہ لگائی گئی ہے تعریف کے مطابق، اور کتاب جو ہے یہ مضاف ہے کیونکہ یہ دوسرے اسم کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ تعریف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔